بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفلاح ٹی وی میں آپ کا میزبان محمد یوسف۔ سامعین، ہندوستان کے اندر آئے روز مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی داستان اگر سنانے بیٹھ جائیں تو یقیناً راتیں کم پڑ جائے گی، کیونکہ ہر گلی کوچے کے اندر بے گناہ مسلمانوں کے خون کے دھبے موجود ہیں، مسلمانوں کی کٹی ہوئی لاشیں موجود ہیں گجرات سے لے کر دلی تک۔ لیکن آج ہم نے مودی سرکار کے ظلم و داستان کو مسلمانوں سے بڑھتے ہوئے آگے کسان اور سکھوں تک پہنچی ہے، اور آج مودی سرکار اپنے سرکار کو بچانے کے لیے سکھ برادری کو ملیامٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ان تمام تر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج ڈاکٹر فرید پراچا سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا، ان سے کمنٹس لینے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم نکالا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس پر کیا کمنٹ رکھتے ہیں آپ کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور مودی سرکار کیا کرنے جا رہی ہے اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ مودی نے جو طرز سیاست اختیار کیا اور کس طرح نفرتیں پھیلائی ہیں اور جس طرح ہندوتوا کا ایک علم بلند کیا ہے، اس کے نتیجے کے اندر جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ رد عمل پوری شدت کے ساتھ اب سامنے آ رہا ہے جی، یعنی یہ کہ یوم جمہوریہ پر دلی میں وہ پرچم لہرائے گئے کہ جو خالصتان کے ساتھ تعلق رکھتے اور سری نگر کے اندر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا۔ اب اس سے زیادہ مودی کی اور اس سے سیاست رکھنے والے سیاستدانوں کی اس سے زیادہ شکست کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بات اب نوشتہ دیوار ہے، واقعہ کے پار ہے، اس پر لکھی جا چکی ہے کہ بھارت انشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ یہ عمل جو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا تھا، اس کو مودی نے بہت تیز کر دی۔ جو کام ممکن ہے کہ اگلے 30 سالوں میں ہوتا، اب مودی نے اس کو اتنے پہیے اور پر لگا دیے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے 5-7 سالوں کے اندر اس کی صورتحال بھارت کی وہ کس طرف جائے گی۔ جی، انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ سکھ بھی اپنی جدوجہد کے اندر کامیاب ہوں گے، اور بھارت کی جو ایک مسلم دشمنی اور خاص طور پر مودی سرکار کی اور پاکستان دشمنی ہے، جس سے پورے خطے کو بلکہ پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے، اس کو لگام دینے کا قدرت نے خود انتظام کر دیا ہے۔ اب ان کے اپنے اندر ایک ٹائم بم فٹ ہو گئے ہیں، ایک نہیں کئی ٹائم بم فٹ ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کافی۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ سامعین، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ کے رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کفر کی حکومتیں تو چلتی ہے لیکن ظلم کی حکومتیں نہیں چلتی۔ مودی سرکار کے ظلم کے داستان آپ کے سامنے ہیں، اور آپ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسانوں اور سکھوں نے دلی کی طرف جمع ہونا شروع کیا ہے اور احتجاج در احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اب یہ معاملات کہاں تھم رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے اپنی رائے رکھی ہے۔ آج بس اتنا، ایک اور پروگرام کے ساتھ، ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔